السلام علیکم سامعین، خواب کی تعبیر سے متعلق ہم آپ کو چند حیران کن باتیں بتاتے ہیں جو شاید ہی پہلے آپ نے سنی ہوں۔ ناظرین، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعبیر بتانے سے پہلے خواب سنانے والے کی شخصیت کا اندازہ لگانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی خواب کی تعبیر کسی کی شخصیت کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے خواب میں اذان دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو حج نصیب ہوگا۔ تو اسی محفل میں بیٹھے ایک اور شخص نے بھی کہا کہ مجھے بھی یہ خواب آیا ہے کہ میں خواب میں اذان دیتا ہوں۔ تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا۔ یہ سن کر شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ ایک آدمی کو آپ نے حج کی تعبیر بتائی اور اسی خواب کی دوسرے کو چوری کی تعبیر بتائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا شخص شکل سے پرہیزگار لگتا تھا اور اس لیے اس کی تعبیر چہرے کے حساب سے اور پرہیزگاری کے حساب سے یہی بنتی تھی، جبکہ دوسرا شخص دنیا دار لگتا تھا اور اس کے چہرے سے شر محسوس ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کے خواب کی تعبیر اس کے مطابق بتائی ہے۔ پھر شاگردوں نے پوچھا کہ تعبیر کب پوری ہوتی ہے؟ تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر خواب رات کے پچھلے حصے میں آئے تو اس کی تعبیر 5 سال میں پوری ہوگی، اور اگر رات کے دوسرے حصے میں آئے تو کچھ ماہ میں پوری ہوگی، اور اسی طرح اگر رات کے آخری حصے میں آئے تو کچھ دنوں میں پوری ہوگی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ اگر بندہ خواب دیکھ کر بھول جائے تو اس کو کس طرح یاد کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خواب بیان کرنے والا خواب بھول گیا ہے تو اس کو بولو کہ اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء پر ہاتھ رکھے۔ تو اگر سب سے پہلے وہ اپنا ہاتھ سر پر رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے خواب میں گوہ کو دیکھا ہے، اور اگر اپنا ہاتھ منہ پر رکھے تو سمجھ لو کہ اس نے خواب میں عمدہ قسم کا چشمہ دیکھا ہے، اور اگر آنکھ پر رکھے تو سمجھو کہ اس نے کڑوا چشمہ دیکھا ہے۔ اسی طرح اگر رخسار پر رکھتا ہے تو اس نے خواب میں سرسبز کھیتوں کو دیکھا ہے۔ اگر اپنا ہاتھ ناک پر رکھے تو سمجھے کہ اس نے خواب میں دامن کو دیکھا ہے۔ اگر ہاتھ کان پر رکھے تو سمجھو کہ اس نے خواب میں کوئی غار وغیرہ یا کوئی شگاف وغیرہ دیکھا ہے۔ اگر اس نے اپنا ہاتھ داڑھی پر رکھا تو اس نے گھاس وغیرہ دیکھی ہے، اور اگر اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھتا ہے تو اس نے خواب میں دریا دیکھا۔ اگر وہ اپنا ہاتھ کندھے پر رکھتا ہے تو اس نے خواب میں کوئی چوبارہ یا کوئی منظر دیکھا۔ اسی طرح اگر اپنا ہاتھ بازو پر رکھے تو اس نے کوئی میوہ یا پھلدار درخت کو دیکھا، اور اگر اپنا ہاتھ شرمگاہ پر رکھے تو اس نے غیر آباد زمین کو دیکھا۔ اگر اس نے خواب میں اپنی انگلیوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے خواب میں کسی درخت کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کو دیکھا، اور اگر گھٹنوں پر رکھا تو اس نے کوئی مٹی کے ٹیلوں کو دیکھا، اور اگر پنڈلی پر رکھے تو اس نے بے پھل درخت کو دیکھا۔ تو ناظرین، ہمیں خواب کی تعبیر باعمل اور پرہیزگار شخص سے پوچھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح کوئی خواب کی تعبیر بتاتا ہے پھر اسی طرح واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت میں برا خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔